MB صاحب نے بتایا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب آئین بنا رہے ہو تو یہ خیال کرنا کہ گورنمنٹ آف انڈیا 35 کی جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں یا جس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ منگوا لو اور اس کو لاک اینڈ کی میں بند کر دو تاکہ ان ممبروں کے ہاتھ میں نہ آئے، ورنہ یہ اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں. انگریز نے اپنے ملک میں اس کا نفاذ نہیں کیا، کبھی بھی نفاذ نہیں کیا. یہاں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عوام پہ حکومت کیسے کی جائے، یہ نہیں کہ کیسے عوام کو حکومت کی اختیارات دیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک معروف شخصیت آئینی ماہر فیروز شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا متفقہ آئین 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سربراہی میں مارز وجود میں آیا، اور شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جو ہمارا 73 کا آئین ہے اس کی بنیاد ہے گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ، جو دراصل برطانوی راج کو برقرار رکھنے کے لیے اور بر صغیر کے رہنے والے ان پر ظلم کے لیے برطانیہ نے قائم کیا تھا اور مسلط کیا تھا. تو ان سے ہم جانیں گے کہ 1935 ایکٹ برطانوی اور پاکستان کا 1973 کا آئین، اس میں کیا مماثلت ہے اور کیوں یہ ایک فنکشننگ اور سرونگ آئین نہیں ہے. ان کی طرف جانے سے پہلے میں قائد اعظم کے 1935 ایکٹ کے حوالے سے کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ 1935 ایکٹ کے بارے میں جو برطانوی تھا قائد اعظم کے خیالات جان سکیں. The 1973 Constitution of Pakistan was primarily based on colonial Government of India 1935 Act. It was repeatedly condemned by Qaid A'zam Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal. Some of the examples are as under. اب یہ کوٹ ہم قائد اعظم کی طرف آ رہے ہیں. In Bombay on April 1936, the Qaid said publicly that the colonial act was as vicious as the Treaty of Versailles 1919 imposed on Germany. He said at the first opportunity he will begin to tear off as many pages of the Act 1935 as possible. Then in an interview on April 1936, Qaid said that under the British Act 1935, democratic government is an impossibility. Then in a press statement in Bombay on August 5, 1939, Qaid said, in such a country comprising different nationalities, it is not workable. یہ 1935 ایکٹ کے بارے میں قائد اعظم کہہ رہے ہیں. پھر February 2, 1940, Qaid said, Government of India 1935 Act must go lock, stock and barrel, and the whole constitutional problem should be considered de novo. Then in Shimla on July 1945, while criticizing the Government of India 1935 Act, he said, the executive will work as a unitary government. Or last, addressing the students of Islamic College Peshawar on November 25, 1945, Qaid said, there was a deal concluded between Mr. Gandhi and Lord Lithgow to implement the federal part of the Government of India 1935 Act, but Providence helped in September 1939 was broke out. یہ آپ کے سامنے ہم نے قائد اعظم کے کوٹس 1935 برٹش ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کے رکھے. شاہ صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شاہ صاحب جو ہمارا 1973 کا آئین ہے اس کو آپ کیسے 1935 ایکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ جناب. 1935 کا جو ایکٹ تھا وہ بہت سارے علاقوں حصہ اس کا ہندوستان نے بھی اپنے آئین میں لیا. حالانکہ امبیڈکر اس کے خلاف تھے، لیکن چونکہ نہرو اور دوسرے لوگ جو تھے ان کو مرکزیت پسند تھی تو انہوں نے بھی وہ لیا. اور ہم نے پھر انڈیا کو فالو کیا. جب ہم نے آئین بنائے 56 کا آئین بھی اور بعد میں بھی، تو ہم نے وہ آئین جو ہے وہی رکھا مورلیس جو انڈیا کے پاس تھا. تو یہ جو ایکٹ ہے کولونیل ایکٹ، یہ ہر جگہ پہ وہی رہا. اور پھر کئی کمنٹری آپ کو ملیں گی جنہوں نے آئین پہ کمنٹری لکھی ہے. اس وجہ سے یہ رفیق بٹ صاحب کے یہ آئین کی کتاب ہے، انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ یہ ہمارا ایک جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا 35 پہ بنیاد رکھی گئی 1973 کی.
مجھے پرسنل میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں 1986 میں کراچی میں تھا تو میری ملاقات ہوئی ایک بہت پرانے جورسٹ سے, ایم بی احمد صاحب. یہ بہت بڑے وکیل تھے, پہلے دہلی میں قائد اعظم نے ان کو قانون ساز اسمبلی کا پہلا سیکرٹری مقرر کیا تھا, جسٹس ایم بی احمد. ایم بی احمد صاحب نے بتایا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب آئین بنا رہے ہو تو یہ خیال کرنا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 535 کی جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں یا جس ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ منگوا لو اور اس کو لاک اینڈ کی میں بند کر دو تاکہ ممبروں کے ہاتھ میں نہ آئے, ورنہ یہ اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں. تو یہ قائد اعظم کا ان سے ایم بی احمد تھے, یہ ان کو ہدایت کی. تو لیکن وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پھر ایم بی احمد صاحب کو ہٹا دیا گیا اور موقع نہیں ملا کہ وہ تو ہمارے جتنے بھی آئین بنے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بنے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں مرکزیت ہے, سینٹرلائزڈ پاور. مرکزیت میں پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہے, اس میں صوبوں کے پاس وہ پاور نہیں جو جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے. جیسے امریکہ میں ہے, اس میں ہر ضلع ہر تحصیل لیول کی آبادی میں جو وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں, چاہے پولیس ہے یا مجسٹریسی ہے یا جج ہے, وہ عوام اپنے ووٹوں سے چنتے ہیں اور وہ ان کو ہٹا بھی اپنے ووٹوں سے 4 سال کے لیے مثلاً پولیس چیف شیرف بنتا ہے. 4 سال 1 سال کے بعد اگر کسی کو احساس ہوا کہ کام ٹھیک نہیں کرا تو وہی لوگ مل کے پھر اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, ووٹ آؤٹ, اور اس کو وہاں سے ریکال کر لیں گے, اس کو ہٹا دیں گے. تو اور جج بھی اس طرح وہاں عوام الیکٹ کرتی ہے صوبے کے, جج بھی صوبے میں عوام الیکٹ کرتی ہے. فیڈریشن میں جج پروپوزیشن کرتا ہے لیکن کانگریس اس کو اپروو کرتی ہے, اور اس میں ان کے کوشچن آنسر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا وہاں پہ میری ہائر یہ پریزیڈنٹ کی نامینی تھی, تو ایک دفعہ سپریم کورٹ کے لیے اس نے ڈیٹیل پوری نہیں دی تھی, اس کو بلایا گیا, اس نے بجائے ڈیٹیل دینے کے ریزائن کر دیا کہ میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. تو اس طرح سے اتنا سخت معیار ہے کہ جج جو ہے وہ ایک لوور لیول پہ بھی وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ایک خاص کمیٹی ہوتی ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے, اس کی ریپوٹیشن چیک کرتی ہے, اس کے اثاثے ٹیک کتنا پے کیا ہے وہ چیک کرتی ہے, پھر جا کے وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نیچے لیول کے جج نے رشوت لے لی یا کسی پولیس والے نے رشوت لے لی, کہ اس لیے کہ وہ تو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوام ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو اصل پاور عوام کے پاس ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا 35 ہے, اس میں یہ پاور نہیں کیا. انگریز نے اپنے ملک میں اس کا نفاذ نہیں کیا, کبھی بھی نفاذ نہیں کیا. آپ کو حیرانی ہوگی کہ انتہائی عمر رسیدہ تجربے کار لوگ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ میں بھی ڈپٹی کمشنر ہوگا یا ایس پی ہوگا یا آئی جی ہوگا یا کمشنر ہوگا. ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوتی. امریکہ میں تو خیر بالکل ہی اور زیادہ ڈیسینٹرلائزیشن ہے, پاور عوام کے پاس اور زیادہ ہے, انگلینڈ سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے یہ آئین جو ہے ہمارا یہ ایک آزاد ملک کے لیے بنا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں جیسے ایک مثال ہے, اور اس کا ایک چیپٹر 2 ہے آئین کا چیپٹر 2 ہے 1973 کا آئین کا, پرنسپل آف پالیسی اس کا ہیڈنگ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی, غریبوں کے لیے تعلیم زیادہ, اسلامی شاعر بتائے جائیں گے, اس کے لیے حکومت کام کرے گی. لیکن اسی کے آرٹیکل 30 کا سب آرٹیکل 2 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس پہ کوئی کورٹ کوئی عمل نہیں کر سکے گا, مجبور نہیں کر سکتا کہ حکومت عمل کرے اس پہ. تو اس کا ایک درشنی دکھاوا ہے جو یہ آئین میں عوام کے لیے ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کے جو مفاد ہیں اس کے لیے, اس میں کوئی کورٹ حکومت کو مجبور نہیں کر سکتا. تو یاشا صاحب یہ تو آپ نے دراصل خود ایک پروویژن لے لی اپنے آپ کو یہ کور دینے کے لیے کہ میں اگر کوئی آئینی کام نہیں کرتا
میں عوام کو تعلیم اور صحت کی معیاری مفت سہولتیں نہیں فراہم کرتا آئین کے مطابق، یا میں روزگار تحفظ آئین کے مطابق یا کچھ بھی آئین کے مطابق نہیں کرتا، تو عدالت مجھے ایز گورنمنٹ فورس نہیں کر سکتی؟ جی اس چیپٹر میں تو یہی ہے نا، ویلفیئر کی بات ہے، وہ اس چیپٹر پرنسپل آف پالیسی میں ہے. اس پہ عمل جو کرانا یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ حکومت میں آتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس سے ہوتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہی نظام چلتا رہے، جو انگریز نے بنایا تھا وہی چلتا رہے. اس میں عوام کا ذکر کم ہے، عوام کا خیال کم کیا جاتا ہے اس میں. تو اس لیے اس آئین میں جہاں اور چیزوں کی کمی ہے، اس میں یہ خاص طور پہ جو توجہ دلائی گئی کہ پرنسپل آف پالیسی پہ عمل آج تک نہیں ہو سکا. جب سے بنا 73 میں یہ آئین بنا، آج 2026 سال ہوئے. جی ہاں، لیکن اس پرنسپل آف پالیسی جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوا. شاہ صاحب میرے سامنے ایک اور کوٹ آ گیا آپ کا ہی کمپائل کے. علامہ اقبال in his letter of 28 May 1937 to قائد اعظم condemned the Government of India Act 1935, saying that under it all important appointments were for the privileged classes, totally ignoring poor Muslims. In his letter dated 21st June 1937, he terms the Colonial Act as a poison for Indian Muslims and provides no remedy for their abject poverty. یعنی علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 1935 کا برٹش ایکٹ ہے یہ تو بیسیکلی ایلیٹ یا پریویلیج کلاس کو سرو کرنے کے لیے ہے. اور شاہ صاحب اگر آپ ہمارا 1973 کا آئین جس کو 60 سال ہو گئے ہیں، جس میں تمام چیزیں لکھی ہیں گورنمنٹ یہ کرے گی، گورنمنٹ کے یہ فنکشنز ہوں گے، اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ نہ تعلیم پہ عمل ہے، نہ صحت پہ عمل ہے، نہ روزگار پہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا سملر ہے ہمارے اس برطانوی 1935 ایکٹ سے. جی مثال جیسے آپ نے کہا تعلیم کے لیے آئین میں ہے کہ اس میں کمپلسری اور فری ہوگی 16 سال تک میرا خیال. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. آج بھی کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ شاید 2.5 کروڑ سے زیادہ کی تعداد باہر ہے. اس لیے کہ اس پہ مجبور نہیں کرتے حکومت کو. ایک تو پٹیشنیں دائر کی لوگوں نے، لیکن ان پہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہیں بس وہ ڈیلے یا پینڈنگ ہی ہو گئی. پینڈنگ ہو گئی. جی. اور اس کے مقابلے میں امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ایجوکیشن، اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تو اس کے والدین سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں بھیج رہے، یعنی رسپانسبلٹی ان کی ہے. پھر وہاں پہ انہیں پیرنٹس کی اسکول بورڈ بنے ہیں، وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں وقت پہ استاد آتا ہے یا آتی ہے، اور بچوں کو تعلیم مل رہی یا نہیں مل رہی، یا گھوس کوئی وہاں تصور ہی نہیں کہ کوئی گھوس اسکول ہو. ہمارے یہاں ہزاروں ہوں گے، ہمارے ہاں ہزاروں گھوس اسکول ہیں، اسکول بنے ہیں، اندر مویشی بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ کمزوری ہمارے ہاں ہے، اور اس میں کوئی قدم آئین نہیں لگاتا. اس لیے کہ وہاں پہ یہاں پہ جو کوئی بیوروکریسی ہے، چیک کسی نے کرنا ہے بیوروکریسی ہے، اور بیوروکریسی جو ہے اس کی آنیسٹی ڈاؤٹ فل رہتی ہے. اسی لیے عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حاکم ہے. یہاں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عوام پہ حکومت کیسے کی جائے، یہ نہیں کہ کیسے عوام کو حکومتی اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ ملک میں ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکیں، بہتر نمائندے چن سکیں، جی ہاں. چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے بیوروکریسی کے ہوں، چاہے مجسٹریسی کے ہوں. یہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی خطوط جو ہے اس پہ چھپایا، اس میں انہوں نے اپنا ڈباچہ پریفیس جو ہے وہ قائد اعظم نے خود لکھا. وہ اتنی قائد اعظم علامہ اقبال کے خیالات کو اتنی اہمیت دیتے تھے، تو لیکن ہم لوگوں نے اس وقت توجہ کم کی ہے. اور شاہ صاحب میرا خیال جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کو سوٹ بھی 1973 کا آئین ہی کرتا ہے، جس کی بنیاد 1935 ہے، تاکہ وہ جو پریویلیج کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اور جو ہمارا ایلیٹسٹ الیکٹورل سسٹم ہے کہ جس میں آپ کا فیوڈل یا انڈسٹریلسٹ یا سرمایہ دار یا جاگیردار یہی لوگ آگے آ سکتے ہیں. ایک ورکنگ اور مڈل کلاس کے لوگ تو ہمارے اس الیکٹورل سسٹم میں آگے نہیں آ سکتے. تو میرا خیال ان کو سوٹ ہی یہی کرتا ہے 1973 کا آئین. دیکھنا آپ کے یہاں مڈل کلاس جو ہے، یہ لوور مڈل کلاس جو ہے، ان کو پاور میں حصہ مل سکتا ہے لوکل گورنمنٹ کے حساب سے. جی. وہ آرٹیکل 32 اس میں ہے، لیکن وہ چونکہ الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں کوئی کورٹ ان کو مجبور نہیں کرتا. اور شاہ صاحب میرا خیال ہمارے لاسٹ الیکشن 2015 میں ہوئے تھے،
جی اور اگر وہ الیکشن کرا بھی دیے گئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹس فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی انڈیپینڈنٹ نہ ہو, یہ ہمارے تابع ہی رہے. بالکل. اچھا, وہ جب وہ ایک بار کیا گیا اور کوئی مسئلے مسائل ہوئے تھوڑے بہت, تو ان کا بہتر ہے کرائے ہی نہ. تو لوکل گورنمنٹ جو ہماری ڈیموکریسی کی بیک بون ہے, ایک بنیادی ستون ہے, اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اس میں آئین میں درج بھی ہے. اس میں جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے آئین میں, اس میں ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے متعلق کلیئر لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے بعد الیکشن ہوں گے, لیکن لوکل گورنمنٹ کو متعلق کچھ نہیں لکھا گیا اس میں. پھر آرٹیکل 140A ہے جی کہ اختیارات کو نیچے لایا جائے گا, وہ پہلے بھی آئین میں موجود ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہے. تو اس لیے جب تک آپ بنیادی جو مسائل ہیں ان کی طرف نہیں توجہ کریں گے, یہ ملک ایسے ہی رہے گا. اور شاہ صاحب دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ میں ایک کاؤنٹی میں پبلک کو, عوام کو, ایک عام امریکن کو اسکول, ڈسپینسری, پلے گراؤنڈ یہ اویلیبل ہے, بالکل. اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ, اور وہ گورنمنٹ پوری کر رہی ہے. ہمارے یہاں پہ اگر ہم یونین کاؤنسل لیول پہ یہ بیسک لوگوں کے فنڈامنٹل نیڈز نہیں پوری کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہم ایک ملک کو اچھی طرح تو نہیں چلا رہے. نہیں, مجھے امریکہ میں آپ نے کہا نا اسکول بورڈ ہے, وہ پیرنٹس چونکہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سپرویژن پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں تعلیم بھی ٹھیک ہوتی ہے اور تعلیم ایکچوئل مل بھی جاتی ہے. جب تک وہ نظام نہیں لائیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ ملک کی ترقی جو ہے بغیر تعلیم کے آگے ہو نہیں سکتی. آپ نے دیکھ لیا یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اسی کی وجہ سے پاکستان دفاعی طور پہ بھی زیادہ مضبوط ہے اور اپنے مخالف جو ہیں ان کو اپنے سے اوپر نہیں جانے دیتا. تو اب اس چیز کو آپ عوام کے لیول تک لے آئیں گے تو آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی, معاشرتی تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے. عام لوگ جو ہیں, عوام جو ہے, وہ ملک کی بنیاد ہے, بنیاد پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں عوام کو بااختیار کرنا ہے, عوام کو بااختیار کرنا ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, صحت بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے, اور ان کو اختیار دینا ہے کہ وہ اپنے چاہے سیاسی نمائندے, چاہے پولیس کے حوالے سے, مجسٹریسی کے حوالے سے, بیوروکریسی کے حوالے سے وہ ووٹ ان اور ووٹ آؤٹ کر سکیں. تو اختیار عوام کے پاس. دیکھیں, امریکہ میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ کسی کو الیکشن ٹکٹ دے. وہ ایک پرائمری ہوتی ہے, اس میں عوام ہی کہتے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہوگا. سب چھوٹا یونٹ سب سے چھوٹا. اچھا, یہ چیز دوسرے ملکوں میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے کہ کانسٹیٹوینسی کے لوگ جو ہیں ان کی کمیٹی ہوتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہے. یہاں تو ٹکٹیں خریدی جاتی ہیں, بیچی جاتی ہیں, وہ ایک کاروبار ہے, ایک بزنس ہے. تو جب تک یہ نظام ہے اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں آ گئی. تو بیسیکلی شاہ صاحب یہ تو پھر ایک کلونیل یا نو آبادیاتی نظام کا ہی شاخسانہ ہوا. جی بالکل بالکل, آپ کوئی بھی نام دے دیں, اصل میں یہ جمہوری نظام نہیں ہے جس کے لیے قائد اعظم نے بار بار کہا, اور جس کے لیے آزادی اور جمہوریت یہ ٹرین اسے کہتے ہیں کہ جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں عوام آزاد نہیں ہے. اس لیے جمہوریت کی بنیاد, اس بنیاد کو آگے کرنے کے لیے ہمیں ریفارمز لانی پڑیں گی. تو شاہ صاحب اس کو ہم پھر اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں کہ 1973 کا آئین دراصل عمارت کی بنیاد میں وہ خرابی ہے کہ جب تک آپ اس عمارت کی بنیاد کو ٹھیک نہیں کرتے, کیونکہ 73 کے آئین کی بنیاد 1935 برطانوی ایکٹ ہے, تب تک آپ کی عمارت مضبوط اور عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ جی بالکل بالکل, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. جب تک یہ آپ اس کو جمہوری آئین دیں گے جس میں عوام کو پاور ہو, پھر عوام کی خوشحالی بھی ہوگی, تعلیم بھی ہوگی, آپ کو ڈیفینس بھی ٹھیک ہوگا, ہر چیز بہتر ہو جائے گی. اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میرا خیال ہمارے ویورز نے آج جو 1973 کے آئین کی سملیرٹی, مماثلت ہے برطانوی گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ سے, اس بارے میں کافی معلومات ان کو ملی, اور امید ہے وہ اس پر غور کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ شاہ صاحب.